بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے تقریباً 1-2 ماہ سے کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ گال بلیڈر سٹون کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پتے کے اندر جو پتھری بن جاتی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پتے کی پتھری ہوتی ہے وہ کیسے نکل سکتی ہے، تو اس کو باہر کیسے نکالا جا سکتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ پتے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے اس کو کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کوئی اندر پتے کے اندر رکھ کے جائے، یعنی جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ نکلے گی کیسے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو اندر رکھ کے کون آیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتے کے اندر پتھری بنتی ہے، قدرتی طور پہ بنتی ہے۔ اگر قدرتی طور پہ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اس کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ تو گال بلیڈر سٹون کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور پہ ہومیوپیتھی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتے کی پتھری کا سائز 10 mm تک ہوتا ہے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے۔ جب پتے کی پتھری کا سائز 10 mm سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، یعنی 1 mm کو کلیئر ہونے میں 1 سے 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صبر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جادو کی طرح کوئی ایسی دوائی ہو کہ فوری طور پہ پتے کی جو پتھری ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ تو پتے کی پتھری زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کھانے پینے کی خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کولیسٹرول لیول کی چیزیں وہ کھاتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے۔ ہمارے کلینک پہ جو پتے کی پتھری کے حوالے سے جو پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تو مریضوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا سائز ہوگا اتنا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپریٹ کروا دیتے ہیں اور وہ ساری زندگی جو پتا خوراک کو ہضم کرنے کا عمل کرتا ہے تو وہ پہ خوراک ہضم نہیں ہوتی، ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور ساری زندگی پھر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو پتے کی پتھری کے حوالے سے جو پروٹوکول ہمارے کلینک پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو ایک CM کی ڈوز دی جاتی ہے وہ نکسومیکا CM دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو دوائی دی جاتی ہے وہ پلساٹیلا CM دی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو دوائی دی جاتی ہے وہ ایک ڈوز نیٹرم سلف CM میں دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مریض موٹا تازہ ہے، ہیلدی پرسنالٹی ہے، یعنی اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے، اس کے اندر اوبیسٹی کے معاملات زیادہ ہے، تو آپ ان پڑیوں میں سے ایک کا میڈیسن نیٹرم سلف سکپ کر کے اس کی جگہ پہ کلکیریا کا CM بھی دے سکتے ہیں۔ صبح دوپہر شام میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ 1 M پاور میں کولیسٹینم 1 M صبح دی جاتی ہے، چیلیڈونیم 1 M میں دن کو دی جاتی ہے، اور لائکو 1 M میں رات کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہم 4-5 سال سے ایک دوائی استعمال کرتے ہیں کیلکولس بائلری، یہ بھی پتے کی پتھری کی خاص دوائی ہے۔ جیسے ہم گردوں کی پتھری کے حوالے سے کلکیریا رینالس یوز کرتے ہیں، اور پتے کی پتھری سے جو بننے والی دوائی ہے وہ کیلکولس بائلری ہوتی ہے، وہ آپ 30 پاور میں صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ ٹنچر میں جو دوائیاں سپورٹ کر سکتی ہیں اس میں کارڈس مارکیو میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مرض کی نوعیت کے مطابق بربرس بھی دی جا سکتی ہے، اور جب پتے کی پتھری کا اتنا مشکل کیس ہو کہ وہ آگے پتے کے منہ کے اوپر آ کے پھنس جائے تو اس وقت جو خاص دوائی ہوتی ہے وہ فلتوری کیوں دی جاتی ہے۔ جب ہم دوائیاں CM کی 3-4 دوائیاں بتاتے ہیں یا صبح دوپہر شام کی دوائیاں بتاتے ہیں تو آپ ان دوائیوں کو علامات کے مطابق کوئی ایک دوائی بھی سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو پتے کی پتھری کا درد بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں بیلاڈونا دی جا سکتی ہے، ڈائسکوریا دی جا سکتی ہے، کالوسین درد میں دی جا سکتی ہے۔ تو ان میں سے جو مریض کی علامات ہوں گے اس کے مطابق کوئی ایک آدھ دوائی
درد میں دی جا سکتی ہے، لیکن بیلا ڈونا ایک ایسی دوائی ہے جو ہر قسم کے پتے کے درد کے حوالے سے ایک خاص دوائی ہے۔ تو اس میں مریض کو ایک تو کچھ لمبا عرصہ دوائیاں کھانی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دوائیاں کام کرتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔